الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا ذکر چل رہا ہے جو مفقود العمل ہیں، یعنی کہ فی زمانہ ان پر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثر کو تو سنت لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بھی سنت ہوتی ہے، جب بتایا جائے تو حیران ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کی سنت کہ تجارت میں اور نوکری کے بھی پیشے میں جھوٹ نہ بولنا، دھوکے بازی نہ کرنا، اور وزن میں ڈنڈی نہ مارنا، یہ سب بھی نہ کرنا سنت عمل ہے، یعنی کہ سچ بولنا اور جھوٹ سے نفرت دل کے اندر پیدا کر لینا، جھوٹ سے نفرت ہو اور جھوٹ بولنے والے سے دشمنی نہیں کرنا بلکہ اس کو سمجھانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر اس سے دشمنی ہو گئی اور بات چیت بند تو اب اس کو سمجھائے گا کون؟ شیطان سمجھائے گا۔ ہم نے تو سمجھانا تھا، اب ہم نے بھی اس کا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی ختم۔ تو جیسے میرے سسر صاحب کا واقعہ ہے نا، وہ مسجد میں نا، مسجد کے ساتھ ان کی بیکری تھی، پرانا واقعہ ہے، کئی سال ہو گئے اس بات کو، یہیں کراچی میں۔ تو اب بیکری پہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے۔ کیوں نہیں جاتے تھے؟ نمازیوں کی وجہ سے ہی، یعنی کہ ہم نمازیوں کی وجہ سے ہی بے نمازی نماز پڑھنے نہیں آتا۔ بعض ایسی وجوہات ہوتی ہیں ہماری اندر، ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بے نمازی بھی ہم ماشاءاللہ نمازیوں کی وجہ سے ہی، جیسے بہت سے غیر مسلم بھی الحمدللہ بہت سے مسلمانوں کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے، یعنی کہ ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ یہ مسلمان ایسے، یہ تو ہم سے گئے گزرے، اس سے اچھے تو ہم ہی ہیں۔ پھر چلو ہمارے مذہب میں کم از کم یہ تو نہیں ہوتا نا، جو یہ ڈرامہ کرتے ہیں، دو دو کشتیوں میں سوار، آدھا مومن آدھا کافر، آدھا جھوٹ آدھا سچ، یہ دغا بازی چلو ہم تو نہیں کرتے نا، ایک طرف ہو کے چلتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہماری باتوں کو سن کے تھوڑی وہ قبول کریں گے اسلام۔ ایسے ہی نمازی کے عمل کو دیکھ کر بے نمازی مسجد میں نہیں آتا، تو یہ کہتے تھے کہ ارے اوئے دھوکے باز انسان، ابھی تو نماز پڑھنے جا رہا ہے مسجد، ابھی تو باہر نکل کے دیکھ کاروبار پہ بیٹھ کے فلانا جھوٹ بولے گا، میں بتاتا ہوں تو کیا کیا جھوٹ بولے گا۔ ایک ایک بندے کی رگ رگ کو جانتے تھے، کیونکہ مارکیٹ میں بیٹھتے تھے، پتہ تھا یہ سنار ہے، یہ کیسے جھوٹ بولے گا، کیسے چونا لگائے۔ تو وہیں پہ زور زور سے بولتے تھے کہ تم نماز تو پڑھنے جا رہے ہو مسجد، لیکن نکل کے تم کیا کرو گے مجھے پتہ ہے، تمہاری وجہ سے میں نہیں جاتا۔ بتائیں، اس کی دلیل بھی دیکھیں۔ تو ایک دفعہ جب ان کے ہاں پہلی اولاد ہوئی اور وہ بیٹی پیدا ہو گئی نا، تو کہتے میری ٹانگوں میں سے گویا جان نکل گئی، میں سجدے میں گر گیا، اور میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں مسجد جاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی دولت اور نعمت دے دی۔ اب کہہ رہے ہیں مسجد کیسے جاؤں؟ جو مسجد جاتے تھے ان کو میں گالیاں دیتا تھا، اب مسجد جاؤں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے کہ مجھے پکڑ نہ لیں لوگ، وہیں کٹائی نہ لگا دیں۔ کہہ رہے تو ہمیں گالیاں دیتا تھا، آج تو خود مسجد آ گیا۔ کہتے لیکن ایک بات کا آسرا تھا کہ میں اپنے کاروبار پہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے انہوں نے پکڑ بھی لیا نا تو میں کہوں گا میں تمہاری طرح جھوٹا تو نہیں تھا، بے نمازی ضرور تھا، میں مانتا ہوں، لیکن تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولتا میں۔ کہتے میں نا کپڑا ڈال کے چھپا کے چہرہ اور مسجد پہنچ گیا۔
ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے لوگ اب پکڑیں گے تب پکڑیں گے، کیونکہ مسجد میں کوئی بندہ آئے اور وہ نظر نہ آئے۔ شرافت تو چھپ ہی نہیں سکتی نا، جیسے بدماشی نہیں چھپ سکتی، ایسے انسان شریف ہو اس کی شرافت نہیں چھپتی، اور شریف آدمی اللہ کو پسند ہے، بدماش آدمی پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک بندے نے آواز ماری ان کا نام لے کے نا، اوے منظور کپڑا ہٹا۔ تو کہتے ہیں، میں نے بولا اوے اس نے کیسے پہچان لیا مجھے؟ تو اب تھوڑا سا ہٹا رہے ہیں، پورا نہیں ہٹا رہے۔ پھر کافی لوگوں نے بولا بھائی کپڑا ہٹا لو، تمہیں کوئی نہیں مارے گا، کوئی نہیں پکڑے گا تمہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ادھر کوئی بھی آ سکتا ہے بھائی، کسی کو منع نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کپڑا ہٹا لیا، سکون سے عبادت شروع۔ اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں 32 سال 33 سال گزر گئے، ساری نمازیں بھی قضا کر لیں ماشاءاللہ، روزانہ 5-6 پارے بھی مسجد میں لگاتار ماشاءاللہ روزانہ پڑھ لیتے ہیں، سارا وقت مسجد کو، دن بھر پورا، رات کو گھر پہ۔ تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا کاروبار پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام کیا کاروبار، جو اپنے چچا کے ساتھ گئے لیکن سفر سے درمیان سے واپسی آ گئے۔ اگلا سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے میسرہ، ان کے ساتھ کیا، اسکریپ کا کام کیا، اپنے کباڑ مال خرید کے لے کر گئے اور وہاں بیچا، اور جھوٹ نہیں بولا، سچ پر بیچا، اور 2 باتوں کو پلو سے باندھا، ہمارے نبی نے کر کے دکھایا امت کو۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ بھائی خریدا ہوا مال بھی واپس کر سکتے ہو، اگر عیب دار بھی ہوگا میں واپس لے لوں گا، اور پوری قیمت تمہاری نقد واپس، ریٹرن، یعنی کہ ریٹرن پالیسی، اکالہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکالہ کرنے والے کو میں پسند کرتا ہوں، اللہ اسے پسند کرتے ہیں، اور اس کو اس بات پر جنت بھی ملے گی، جس نے سودا اور مال خریدا اور وہ واپس کرنے آیا، اس نے خوشی خوشی واپس لے لیا۔ بتائیں، اور ہمارے مسلمانوں کو جنت کس پر چاہیے کہ ہم تو ایک نو ریٹرن پالیسی بڑا بڑا لکھ کے لگائے ہوا، خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، تمہاری جوتیاں گھس جائیں گی، ہم واپس نہیں کریں گے، اور جدھر واپسی ہے بھی ادھر جوتیاں گھسوائی دیتے ہیں واقعی، تو نہیں ہے واپسی۔ اور یہ مسلمان کیا چاہتے ہیں، ان کے دعوے کیا ہیں کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، جنت ایسوں کے لیے نہیں بنی، بڑی معذرت کے ساتھ، نو ریٹرن پالیسی، حضور کے خلاف کاروبار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھار پہ بھی لے جاؤ، یہ تو ہمارے کروڑ پتی کا بھی جگرا نہیں ہے، ارب پتی بندہ بھی ہو، کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو، اس کا اتنا جگرا نہیں ہے کہ بھائی ادھار پہ بھی لے جاؤ مال، چلو جب پیسے ہوں واپس کر دینا، ہے کسی کا اتنا جگرا؟ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نقد بڑے شوق سے اور ادھار اگلے چوک سے۔ اور جنت چاہیے، لیکن جنت نہیں ملتی ایسے بھائی، نمازوں پر جنت نہیں ملتی۔ یہ میں اگر آپ مجھ سے انگوٹھا بھی لگوائیں میں لگا سکتا ہوں لکھ کر پوری بات، پورے جملے پہ، کہ نمازوں سے صرف جنت نہیں ملتی، روزوں سے نہیں ملتی، حج اور عمرے سے نہیں ملتی، اور بھی بہت ساری عبادات نا، ان سے جنت نہیں ملتی، لیکن اچھے اخلاق سے جنت مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی ساری عبادات پوری ہیں لیکن اخلاق برے ہیں، جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے آپ ٹیڑھی بات، اس کا دل دکھا دیتے ہیں، دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، زبان آپ کی تلوار سے زیادہ تیز ہے، آپ کی ساری عبادات ختم، جنت اس پہ نہیں ملے گی۔ اچھے اخلاق پر جنت ملے گی۔ اگر عبادات کے ساتھ اخلاق بھی اچھے ہیں تو پھر آپ کو بہت اونچے مقامات مل جائیں گے۔ اچھے اخلاق کی یہ نشانی ہے، سنت رسول مفقود السنتیں، جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں سنتیں، کاروبار پر سچ بولنا سنت ہے، بتائیں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا، یا جھوٹ بولنا سنت ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن خود کہہ رہا ہے ویل للمطففین، جو یہ کمی بیشی کرنے والے ہیں ان کے لیے تو ہلاکت ہے اللہ کی طرف سے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں پورا نہیں دیتے۔
جب کیل کرتے ہیں نا تو ڈنڈی مارتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جب وزن کر رہے ہوتے ہیں یا کیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں گھٹا دیتے ہیں, دھوکے بازی کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جنتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنے کاروبار پر, اپنے تمام پیشہ جو بھی ہمارا ہے نا, ملازمت ہے, کچھ بھی ہے, اس پر ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے, اور سچ بول کر مال بیچنا, سچ بول کر کاروبار کرنا, سچ بول کے سارا کام کرنا, دھوکہ نہ دینا لوگوں کو اور ان کے ساتھ چال بازی بھی نہ کرنا. بس ایک آخری بات یاد آ گئی, بتاتا ہوں, بڑی مزے کی ہے کہ ایک سبزی والا تھا نا, اس سے ایک بندہ نا روز تقریباً نا سبزی وہ خریدتا تھا, پھل والا تھا. تو پھل خریدتا تھا, جیسے انار لیا, اب جی 2 کلو انار لیے, اب اس میں نا ایک کو لے کے بولتا تھا یار اس کو کاٹو ذرا, پتہ نہیں میٹھا دے رہے ہو پھیکا دے رہے ہو, تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو. اب وہ کاٹتا تھا تو چند دانے نکال کے نا چکھتا تھا, اور میٹھے ہوتے تھے, کہتا تھا ارے یہ تو پھیکے, نکال کے ایسے نا رکھ دیتا تھا, اپنی تھیلی پکڑ کے پورے پیسے دے کے چلا جاتا تھا. پورے 2 کلو کے پیسے دیے اور ایک دانہ رکھ دیا کاٹ کے, حالانکہ میٹھا تھا. کہتا تھا یہ کیا پھیکا, یہ نہیں چاہیے, رکھ دیا. اچھا وہ اس کی جگہ دوسرا نہیں ڈالتا تھا, پورے پیسے دے کے چلا جاتا. اگلے دن بھی ایسے, تیسرے دن بھی, روز ایسا ہوتا تھا تقریباً. جو بھی پھل لیتا کٹواتا, آم لیے 1-2 کٹواتا تھا, ارے یہ تو پھیکے, پھر باقی کے پورے کے پیسے دے کے, یعنی پیسے پورے دیتا تھا, پیسے میں کمی نہیں کرتا تھا, اور کہتا تھا تو پھیکے, کٹوا کے رکھ کے چھوڑ کے چلا جاتا تھا. تو اس پہ نا ٹھیلے پہ کوئی بندہ کھڑا تھا, اس نے ایک دن دیکھا تو اس نے بولا یار یہ کیا چکر ہے, اس نے آپ سے کٹوائے بھی, اس نے پھر بولا ذرا چکھاؤ, چکھا تو کہہ رہے تو میٹھا ہے. کہتا یار مجھے پتہ ہے یہ میرے ساتھ اکثر ایسے ہی کرتا ہے, اس کو پتہ ہے میں غریب بندہ ہوں, تو میرے کھانے کے لیے نا مجھے ایسے دے کے جاتا ہے. سمجھ گئے بات؟ کہتا یار یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے. کہتا لیکن اس کے بعد والی بات اور اچھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں بھی نا جو وزن یہ لیتا ہے نا, پہلے سے ہی اتنے دانے زیادہ ڈالتا ہوں. سمجھ گئے بات؟ تاکہ یہ میرے لیے تو چھوڑ کے جا رہا ہے, لیکن اس کے بھی تو بچے ہیں نا, اس کو بھی تو نہیں کمی ہو, تو میں پہلے سے نا, مجھے پتہ ہوتا ہے یہ 2 دانے نکلوائے گا, اس میں سے 1 نکلوائے گا, میں اتنے اضافی ڈال چکا ہوتا ہوں پہلے, اور اس کو نہیں ظاہر کرتا. اللہ میں عمل کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, برحمتک یا ارحم الراحمین.